آئیے اب میرے پیر و مرشد نبی اعلیٰ حضرت حضور مفتی اختر رضا خان ازہری دامت برکات عالیہ کا لکھا ہوا ایک نعت کلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی علالت کے دوران لکھا، اور میرے آقا کا کرم دیکھیے کہ اس کام کے سبب ان کی جو آنکھوں کی بینائی تھی وہ واپس آ گئی، اور وہی ڈاکٹر جنہوں نے کہا تھا کہ آپریشن کے بعد بھی ناممکن سی بات ہے وہ الحمدللہ ممکن میں بدل گئی۔ تو میرے آقا کا کرم ہے، آئیے اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں، تمام احباب سماعت کیجیے اور ہو سکے تو مل کے پڑھیے۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے دعا کر دے، دل تاریک کو روشن میرے بدر و دجا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے اور بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و کر دے، اور فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، بولو سبحان اللہ، یہ فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، کیوں کہ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے، منور میرے شمس و ضحا کر دے، اور شعر دیکھیے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، میرے نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جان ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جان ان پر فدا کر دے، یہ شعر مل کے پڑھ لیجئے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر مالو جان پر
ودا کر دے. اس کلام کا مقطع کیا فرماتے سنیے کہ مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے. بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے. مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور. بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحا کر دے. معزز سامعین کرام، شمالی ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے شہر بریلی کو یہ امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ یہ تقریباً 250 سالوں سے اب تک مسلسل مسلمانوں کی ملی و مذہبی رہنمائی کا اہم فریضہ انجام دے رہا ہے. جب بھی ملت اسلامیہ کی طرف کفر و الحاد اور ظلم استبداد کے طوفان نے رخ کیا، اس نے اپنے علم و عرفان اور عشق و ایمان کی سرمدی توانائیوں کو بروئے کار لا کر اس کا رخ موڑ دیا اور ملت کے ایمان و اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے جس میدان میں جب بھی جس چیز کی ضرورت آن پڑی بر وقت مہیا کیا ہے. شاید وقت کی اسی نبازی اور جرات مندانہ اقدامات سے متاثر ہو کر متحدہ ہندوستان نے ایک زبان ہو کر مرکز اہل سنت بریلی شریف کا نعرہ بلند کیا، کیونکہ اس مرکز کی رگوں میں امام احمد رضا کا علم و عرفان خون بن کر دوڑ رہا ہے. وہ امام احمد رضا جنہوں نے نہایت ہی خلوص للہیت کے ساتھ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی کامل رہنمائی کا بیڑا اٹھایا، جن کی نسلوں نے مسلسل ملت کے ایمان و اسلام کی حفاظت و صیانت کی، اور آج بھی یہ سلسلہ زرعی حضور تاج الشریعہ کے ذریعے جاری و ساری ہے جو اس مرکز کی دوام مرکزیت کا ضامن ہے. اسی مرکز کی مبارک و مسعود سرزمین پر گنبد رضا سے صرف 7 کلومیٹر دور متھرا پور میں عرس رضوی کے حسین موقع پر 24 صفر المظفر 1421 ہجری بمطابق 29 مئی 2000 عیسوی کو ملک کے نمبر علماء کرام و مشائخ اعظام کی موجودگی میں آبرو مرکز حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری مدظ اللہ العالی نے عظیم الشان سنی یونیورسٹی مرکزت دراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کا سنگ بنیاد رکھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سرزمین بریلی شریف پر دین و سنیت کا ایک پرشکوہ قلعہ معرض وجود میں آ گیا، جس کے ذریعے مستقبل قریب میں برپا ہونے والے تعلیمی انقلاب کی دھمک آج ہی سے محسوس کی جانے لگی ہے. دراصل تاجدار سنت حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کا یہ خواب تھا کہ مرکز اہل سنت میں مرکز کے شایان شان ایک ایسا دینی تعلیمی قلعہ تعمیر کیا جاتا جس میں فرزندان اسلام کی تعلیم و تربیت اسلامی انداز فکر کے مطابق ہوتی. ایک طرف وہ اسلامی علوم سے آراستہ ہوتے تو دوسری طرف دنیاوی علوم کے ذریعے زمانے کے پیچ و خم کو شرعی نقطہ نظر سے سلجھانے کے اہل ہوتے. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حضور مفتی اعظم ہند اپنی ظاہری زندگی میں کوششیں بھی کرتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کا یہ خواب آپ کے سچے جانشین حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری ازہری مدظ اللہ العالی کے ہاتھوں پورا ہونا مقدر فرما دیا تھا. چنانچہ اس کی تعبیر جامعۃ الرضا کی شکل میں آج ہمارے سامنے موجود ہے. جامعۃ الرضا امام احمد رضا ٹرسٹ کے زیر اہتمام حضور تاج الشریعہ مدظ اللہ العالی کی بابرکت سرپرستی و سربراہی اور شہزادہ گرامی حضرت مولانا محمد اسجد رضا خان قادری مدظ اللہ العالی کی عمدہ نظامت میں بہترین انداز میں اپنا تعلیمی و تعمیری سفر طے کر رہا ہے. ٹرسٹ ہی کے زیر اہتمام مرکزی دارالافتاء، مرکزی دارالقضاء اور شرعی کونسل آف انڈیا بھی اپنی ذمہ داریوں کو بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں. جامعۃ الرضا کے تعمیری و تعلیمی منصوبے اس طرح ہیں: نمبر 1 کلیت الشریعہ، نمبر 2 شعبہ تقابل ادیان، نمبر 3 امام احمد رضا ریسرچ سینٹر، نمبر 4 ازہری لائبریری،
نمبر 5 حامد مسجد، نمبر 6 پرائمری سیکنڈری ہائی اسکول، نمبر 7 تاج الشریعہ کمرشل کمپلیکس۔